بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، غلط فہمیوں نے ہماری زندگی اجیرن کر رکھی ہے۔ 70% سے زیادہ ہمارے معاشرتی، باہمی اور خاندانی تعلقات ہیں اور جو عائلی الجھنیں ہیں اور جو جھگڑے ہیں ان کا تعلق غلط فہمیوں سے ہے۔ یعنی ہم کسی چیز کے بارے میں، معاملے کے بارے میں ایک سوچ جو ہے وہ خود سے تعین کر لیتے ہیں جو حقائق کی بجائے خیالات و تصورات پر، ہمارے ذاتی خیالات و تصورات پر مبنی ہوتی۔ یہ اصل میں مین پرابلم ہے کہ ہم کسی چیز کے بارے میں یا شخص کے بارے میں یا معاملے کے بارے میں جو رائے بنا رہے ہیں وہ دراصل حقائق پر مبنی نہیں ہے، وہ ہمارے اپنے ذاتی خیالات کی پیداوار ہے۔ جو غلط فہمیاں ہوتی ہیں وہ بڑی آسانی سے پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن ان کا حل بعض اوقات بہت مشکل ہوتا ہے، اور یہ ہر طرح کے، ہر سوچ کے رکھنے والے جو لوگ ہیں ان میں پائی جاتی ہیں۔ یورپ کا ایک بڑا مشہور فلاسفر ہے برٹرینڈ رسل، جن لوگوں نے انگلش لٹریچر پڑھا ہوا شاید وہ اس سے بخوبی واقف ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو دنیا کا سب سے سمجھدار ترین آدمی ہے، غالباً ارسطو، ہم کسی کو بالکل حتمی طور پہ سمجھدار نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ دنیا کے سمجھدار ترین لوگوں میں سے ہے۔ اس کے خیال میں اس کو یہ غلط فہمی تھی کہ شاید عورت کے منہ میں مرد سے کم دانت ہوتے ہیں۔ اس کی 2 بیویاں تھیں، اس کو کبھی یہ توفیق نہیں ہوئی کہ کسی ایک کا ہی منہ کھول کے کم از کم دانت گن لے اور طے کر لے کہ کیا یہ واقعی حقیقت ہے یا نہیں۔ تو بالکل ایسے ہی ہم ایک چیز کو طے کر لیتے ہیں، ایک فیصلہ کر لیتے ہیں، ایک سوچ بنا لیتے ہیں، اور ہماری وہ سوچ سائنسی اور موجودہ حقائق پر مبنی نہیں ہوتی۔ ایک روسی ناول نگار ہے لیو ٹولسٹائے، جس کا بڑا مشہور ناول اینا کرنینا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ہر غلط فہمی ایک زہر ہے، اور کوئی غلط فہمی ایسی نہیں ہوتی جو نقصان دہ نہ ہو۔ جی ہاں، غلط فہمی، لیکن غلط فہمی کے ساتھ ساتھ کچھ خوش فہمیاں بھی ہوتی ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ 3 طرح کی جو غلط فہمی ہمارے یہاں عام پائی جاتی ہیں۔ ایک تو پہلی جو ہے ہماری اپنی جو رائے ہے، جسے ہم خوش فہمی کہتے ہیں اپنے بارے میں۔ ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم درست ہیں، ہم ٹھیک ہیں، ہمیں حق حاصل ہے، ہم جو ہیں وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن جو ہمارے ساتھ والا ہے اس کو وہ حق اور وہ سہولتیں حاصل نہیں ہیں جو ہمیں ہے۔ یہ ایک معاشرتی سوچ ہے۔ اگر آپ جائیں اپنے معاشرے میں، پاکستانی معاشرے میں جائیں، گاؤں سے لے کے شہر تک ایک ایسی مخاصمت ہے، مقابلہ کم ہے اور مخاصمت زیادہ ہے۔ کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اس کا ساتھ والا جو ہے وہ اس سے بڑھ جائے کسی بھی معاملے میں، قد و کاٹ میں، عزت میں، مرتبے میں، دولت میں، اور ہر کسی کو شاید یہ غلط فہمی ہے کہ کوئی اس کا حق جو ہے وہ شاید کھا رہا ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہوتی ہے ہماری دوسروں کے بارے میں۔ یہ تو خوش فہمی تھی نا کہ میں سب کچھ ہوں۔ دوسروں کے بارے میں جو ہوتی ہے وہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ جیسے میں نے بھی ذکر کیا کہ وہ مجھ سے کمتر ہے اور اس کو وہ حقوق حاصل نہیں ہے جو مجھے حاصل ہے۔ اور دراصل یہ جو خوش فہمی ہوتی ہے نا، یہ اس لیے ہوتی ہے کہ ہمیں تقویٰ نہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں، ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، ہم اپنی حقیقت کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے، سمجھتے ہوئے بھی ہم یہ ذہن سے نکال دیتے ہیں کہ ہم کس چیز سے بنے ہیں اور ہمیں کہاں لوٹ کے جانا ہے۔ اور جو دوسروں کے بارے میں ہم ایک رویہ اپناتے ہیں کہ وہ مجھ سے کمتر ہے، یہ اس لیے کہ ہمیں عجز کی کمی ہے، ہمیں انکساری نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو وہ ابلیس کے رستے پہ چلانا چاہتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو ہے، یہ تیسری قسم کی غلط فہمی وہ یہ ہے، وہ ہوتی ہے معاملات کے بارے میں۔ ہم دوسروں کے معاملات کے بارے میں غلط فہمیاں رکھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کرنے والا کر رہا ہے یہ تو شاید غلط ہے، میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، اور ہم اس بات کی تحقیق نہیں کرتے کہ وہ جو کچھ کسی سے جو کوئی کر رہا ہے وہ واقعی غلط ہے یا نہیں ہے۔ اور یہ اس لیے ہوتی ہے یہ والی معاملات کے بارے میں غلط فہمی
کہ ہم میں صداقت اور امانت نہیں ہے، ہم سچ نہیں بولتے، ہم دوسروں کی عزت کو اپنی امانت نہیں سمجھتے۔ چلتے ہیں اب اس معاملے کے حل کی طرف۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے ان غلط فہمیوں کو دور کر سکتے ہیں، اور کم از کم اگر مکمل خاتمہ نہیں تو کس طرح سے کم کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سنی سنائی پر یقین کرنا چھوڑ دو۔ ایک حدیث بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آدمی کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ کسی کی بات جو سنتا ہے وہ آگے کرتا ہے۔ ایک تو یہ جو سنی سنائی ہے کہ یہ جو زید ہے، یہ جو بکر ہے، یہ جناب یہ ایسا کر رہا ہے، اور جو آپ جناب ہیں، اور یہ خصوصاً خوش آمدی لوگ جو کہتے ہیں آپ تو ماشاءاللہ ہیں اور وہ شاید اعاذ باللہ ہے، یہ ہمیں ترک کرنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے کا کوئی اقدام اٹھانے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ یہی رائے اگر کوئی آپ کے بارے میں بغیر سوچے سمجھے اور تحقیق کیے قائم کرے تو آپ کیا سوچیں گے، آپ کے احساسات کیا ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہم جانتے بھی ہیں لیکن ہم نہیں سوچنا چاہیے، اور یہ وہی سوچتے ہیں جن لوگوں کا ضمیر زندہ ہے، وہ جن کے ضمیر پر نفس حاوی ہو گیا ہے وہ نہیں سوچتے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، آپ نے سنا ہوگا، اور آپ اگر آج غلط فہمی کی وجہ سے کسی کے بارے میں کچھ کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں تو وہ رد عمل اس کا آپ کو لوٹے گا، آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، ترسوں، اور اگر شاید بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے اس نسل میں نہیں تو آپ کو آپ کی اگلی نسل میں ملے گا۔ کیسے، یہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جو آپ کی سوچ ہے، جو آپ کی سوچ ہے وہ آپ تک محدود نہیں، اس کا اثر پورے معاشرے پر ہے، اور خصوصاً سب سے پہلے اس کا اثر جو ہے وہ ان لوگوں پر ہے جو آپ کے زیر سایہ ہے، جو آپ کے ساتھ ہیں، وابستہ ہیں، آپ کی فیملی ہے۔ آپ ہر وقت غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں، آپ ہر وقت لوگوں کے بارے میں جو اچھا گمان نہیں رکھتے، خدا نخواستہ اگر آپ سازشیں کرتے رہتے ہیں اور سازشی ذہن ہے تو آہستہ آہستہ یہ جو زہر ہے آپ بھر رہے ہیں ان لوگوں میں جو آپ کی تصرف میں آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ یہ لوٹتی اگلی نسل میں، تو آپ کی اگر آپ بچوں والے ہیں، صاحب اولاد ہیں، تو وہ خاصیت منتقل کر رہے ہیں آپ، خدا نخواستہ کوئی بھی اچھی یا بری جو خاصیت ہوتی ہے وہ آپ کے ذریعے آپ کی اولاد میں جاتی ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ آپ کی سوچ معاشرے میں آپ کی پہچان ہے، شاید شعوری یا لاشعوری طور پہ آپ کو نہیں پتہ لگتا، لیکن آہستہ آہستہ جو باتیں آپ کرتے ہیں، جو رد عمل آپ معاشرے میں ظاہر کرتے ہیں، جو غلط فہمیوں، خدا نخواستہ غلط فہمیوں پر مبنی اگر وہ ہیں، اور وہ جو کام کرتے ہیں وہ ایک آپ کے بارے میں آپ کی شخصیت کا ایک خاص معیار بنتی جاتی ہیں، اور 1 سال 6 مہینے 2 سال 10 5 سال کے بعد معاشرے میں آپ کا نام بن جاتا ہے، ایک لاشعوری طور پہ۔ ایک تو آپ کا نام ہے نا جو ہے، تو ایک تصور بن جاتا ہے لوگوں میں کہ آپ کس قسم کے شخص ہیں۔ تو دراصل ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک عارضی تسکین کی خاطر جب غلط فہمیوں پر مبنی معاملات کو طول دیتے ہیں تو وہ آپ کے کردار کی مستقل پہچان بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جو امت ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، ہم ان پہ بڑا ایک احسان کیا ہے، اور احسان یہ ہے کہ جو خیال ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں ان کی معافی ہے جب تک کہ وہ منہ سے نکل نہیں جاتے اور ان پر عمل نہیں ہو جاتا۔ یہ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو غلط فہمی جتنی دیر تک ذہن کی پیداوار ہے اور وہ الفاظ اور اعمال کی شکل اختیار نہیں کر لیتی، وہ ہمارے لیے گناہ گار ہونے کا سبب نہیں ہوتی۔ احباب گرامی، غلط فہمیاں دور کریں، تحقیق کیے بغیر کوئی رائے قائم نہ کریں، نہ کوئی افتاد کھڑی کریں۔ پیار، محبت اور عزت بانٹیں، کیونکہ جو آپ بانٹتے ہیں وہی آپ کو لوٹ کر ملتا ہے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان۔
زندہ باد.